السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Peace be upon you and Allah's mercy and blessings. السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکت ہو. سلام ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ایسی جگہ جہاں سلام بھرپور انداز میں خوش دلی کے ساتھ کیا جاتا ہو، اس جگہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے ناخوش ہو کر. السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ورحمۃ اللہ کے ساتھ کہنا مزید 10 نیکیوں میں اضافہ، اور وبرکاتہ کہنے پر مزید 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ہر مسلمان کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے، السلام. سلام اور اسلام میں صرف الف کا فرق ہے. سلام اور اسلام، سلام کے آگے الف لگانے سے اسلام بن جاتا ہے، لیکن السلام عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان سے شمسی اور قمری الفاظ جو اردو زبان میں منتقل ہوئے ہیں، ان کے لکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اگر ہم سلام کو ایسے لکھیں تو یہ سراسر غلط ہوگا. یہ السلام علیکم کی تحریر نہیں ہے، یہ اسلام علیکم پڑھا جائے گا، جو کہ غلط ہے. السلام علیکم لکھنے کا طریقہ الف لام سین، لام الف لا اور پھر میم، سین پر تشدید اور میم پر پیش. الف کے ساتھ لام ہرگز پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ شمسی الفاظ ہے. الف کے ساتھ لام کو چھوڑ کر ہم الف کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، السلام علیکم، السلام علیکم. اس طریقے سے سلام لکھنا درست طریقہ ہے. سلام کب کرتے ہیں؟ گھر میں آپ جب بھی داخل ہوں باہر سے آنے کے بعد، چاہے گھر خالی ہو یا گھر میں لوگ موجود ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ بلند آواز سے سلام کریں. حالت نماز میں اگر کسی نے سلام کیا ہو تو نماز پڑھنے والا صرف اشارے سے یا سر ہلا کر جواب دے گا. سلام سے پہلے کلام کرنے والے کو جواب ہرگز نہ دیں. گفتگو کا آغاز سلام سے کریں. کم تعداد والے بڑی جماعت والے کو سلام کریں. چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کریں. پہچاننے والے نہ پہچاننے والے کو سلام کریں. بڑے چھوٹے بچوں کو بلند آواز کے ساتھ سلام کریں. سمجھدار بچے اپنے بڑوں کو سلام کریں. سوار پیدل چلنے والے کو سلام کریں. مجلس میں آنے والے مجلس میں بیٹھنے والوں کو سلام کریں. شاگرد استادوں کو سلام کریں. عیادت کرنے والے، یتیمارداری کرنے والے، بیمار کو سلام کریں. آج کی ویڈیو کا اختتام. شکریہ. اللہ حافظ.